اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مریم دارالارقم سے، اور آج ہم جز 20 کا سمری دیکھیں گے۔ جز 20 کے اندر 3 سوروں کا ذکر ہے۔ مکی سوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ نمل آیت 62-64 تک ہمیں اللہ کی کائنات، اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر جیسے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، ندی، سورج، ستارے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو کس نے پیدا کیا، یا ہم سب کی دعائیں کون سنتا ہے۔ پھر آیت 70 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت اپنے مقرر وقت پر آئیں گی۔ پھر آیت 82 میں قیامت کی ایک نشانی کا ذکر ہے، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا، یعنی دابۃ الارض کا آنا۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہے۔ آیت 10 سے موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرواتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ کے دل میں الہام ڈالا، یعنی خفیہ اشارہ کیا کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پائے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس طرح اسباب بنائے کہ ماں کو بیٹے سے ملوا دیا اور فرعون کو پتہ بھی نہ چلا۔ آیت 14 موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے۔ ان کے ہاتھ سے غلطی سے ایک قتل ہو گیا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ آیت 22-28 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا اور مدین پہنچے۔ آپ نے وہاں 2 لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانور کو پانی پلایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، آپ جو بھلائی مجھ پر نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر آپ کا نکاح ہوا اور آپ مدین میں 10 سال رکے۔ پھر آیت 22-42 میں موسیٰ علیہ السلام کے مصر کے واپسی کا قصہ ہے۔ ان کو نبوت ملی اور کچھ معجزات ملے۔ آیت 43-60 میں قریش کے لیے کچھ وارننگز ہیں۔ پھر آیت 61-71 میں توحید کے کچھ دلائل ہیں۔ آیت 76-82 میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ نے اسے مال کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس کی خزانوں کی کنجیاں بھی ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی، لیکن اس کی تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے اور اس کے مال کو زمین میں دھسا دیا۔ انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، ورنہ فرعون اور قارون کی طرح انجام ہوگا۔ نیکسٹ آیت 83-88 میں اللہ کا ایک احسان ہم پر کہ جو ایک نیکی لائے گا اللہ اس کو 10 گنا اجر دیں گے، جبکہ ایک گناہ کے لیے ہی لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ عنکبوت کا آغاز ہے۔ عنکبوت یعنی مکڑی کو کہتے ہیں۔ آیت 1-13 میں اللہ فرماتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا اور آزمائشیں آئیں گی۔ پھر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کو کہا جا رہا ہے جب تک کہ وہ شرک کا حکم نہ دے۔ آیت 14-40 میں کچھ نبیوں کا ذکر ہے، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ تمام نبیاں آزمائشوں سے گزرے اور ان کے قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ پھر آیت 41-43 میں مکڑی کی مثال سے شرک کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے مکڑی کا جال کمزور ہے، ویسے ہی جو شرک کرنے والے ہیں ان کا عقیدہ کمزور ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر جز 20 کمپلیٹ ہوا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔